نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور یہ کون سا ایمان ہے؟ نماز مراد ہے. یہاں یہ تحویل قبلہ کی جب بات ہوئی تو کچھ مسلمان اس سے پہلے فوت ہو گئے جنہوں نے مدینہ میں مکہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب جب بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے، نماز کی جگہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ ایمان. تو گویا نماز ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور پھر یعنی صلاتکم عند البیت، نماز تمہاری جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. بیت سے مراد بیت المقدس ہے. یہاں حدیث ہے اس میں، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اولا سب سے پہلے، ما قدما جب آئے تشریف لائے، المدینہ مدینہ میں، نزلہ اترے، علی اجدادہ اپنے ننیال میں، او قالا یا فرمایا، اخوالی اپنے ممیال میں، من الانصار انصار میں سے، وَأَنَّهُ اور بے شک آپ نے، صلی نماز پڑھی، قبلہ طرف بیت المقدس بیت المقدس کے، 16 شہرن 16 مہینے، 6 10 یعنی 6 اور 10 16 شہرن مہینے، او یا 17 10 یعنی 17 شہرن مہینے، یعنی 16 17 ماہ تک آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وکانا اور تھا، یعجبہ آپ کو پسند آتا، یعنی آپ کی خواہش تھی، ان تکونا کہ ہو، قبلتہ آپ کا قبلہ، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وانہ صلی اور بے شک آپ نے نماز پڑھی، اول صلاۃ پہلی نماز، صلاھا جو آپ نے پڑھی، صلاۃ العصر عصر کی نماز، وصلی معہ قوم اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی. یعنی یہ پہلی نماز کون سی؟ یعنی عصر کی نماز تھی جو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. فخرج رجل تو نکلا ایک شخص، ممن اس میں سے جو، صلی نماز پڑھ چکا، معہ آپ کے ساتھ، یعنی ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی وہ مسجد سے نکلا، فمرہ پھر وہ گزرا، علی اہل مسجد ایک اور مسجد والوں کے پاس سے، وہم راکعون اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رکوع میں تھے. فقال تو کہا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، باللہ اللہ کی، لقد صلیت کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ تھا مکہ کی طرف منہ کر کے. فدارو تو وہ گھوم گئے، کما ہم جیسے وہ تھے، یعنی جس حال میں تھے ویسے ہی گھوم گئے، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وکانت الیہود اور یہود جو تھے، قد اعجبہم ان کو اچھا لگتا تھا، اس کان یصلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. واہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی یہ بات اچھی لگتی تھی، یعنی نصارہ مراد ہے. فلما تو جب ولا آپ نے پھیرا، وجہہ اپنا چہرہ، قبل البیت بیت اللہ شریف کی طرف، انکروا تو انہوں نے برا مانا، ذالک اس پر. قال زہیر کہتے ہیں، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا، ہم سے ابو اسحاق نے براء سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں کہا، انہ ماتا کہ بے شک شہید ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، علی القبلتی قبلے پر، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہی شہید ہو گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ قبلے کی تحویل ہوتی، تحول تحویل ہوتی یعنی تبدیلی ہوتی. رجال کچھ لوگ، یعنی ماتا رجال کچھ لوگ مر گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ تبدیلی ہوتی قبلے کی، وقتلوا اور قتل بھی ہو گئے. فلم ندری تو ہم نہیں جانتے، ما نقول فیہم ہم ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں، کیا کہیں. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور ایمان سے مراد یہاں نماز ہے.
اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں کا ذکر ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر انصار میں سے آپ ان کے پاس رہے، اور یہ کون تھے؟ آپ کے ننیال یا ممیال، اخوال یعنی خالو اور ماموں کے رشتے میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ جو آپ کی رضائی مدر تھیں وہ انصار میں سے تھیں، اور انہی کے رشتہ داروں کے پاس آپ پہلے رہے تھے. اور 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ کا ارادہ اور خواہش یہ تھی، جس کا انشاءاللہ آپ دوسرے پارے میں بھی پڑھیں گے، کہ قبلے کا رخ بدل جائے. تو ہوا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کی حالت میں آپ نے قبلے کا رخ بدلا. نماز کے بعد ایک شخص نکلا اور ایک اور مسجد کے پاس سے گزرا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ رکوع میں تھے، اور انہیں اس نے پکار کے کہا کہ قبلے کی تحویل کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا اپنے منہ پھیر لو. تو کہا جاتا ہے انہوں نے رکوع میں ہی پھیر لیے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہود کو یہ بات اور نصارہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قبلہ ان کے قبلے کو چھوڑ کے انتخاب فرمایا. تو اس موقع پہ جب یہ تبدیلی کا فعل ہو رہا تھا اور تبدیلی ہو چکی تھی، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو لوگ مدینہ آ کر قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے ہی مر گئے یا شہید ہو گئے، جو انہوں نے نماز بیت المقدس ہی کی طرف صرف منہ کر کے پڑھی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا، جس سے دلیل امام بخاری یہ لاتے ہیں کہ نماز بھی ایمان ہے، یا ایمان ثابت ہوتا ہے نماز پڑھ کر. باب حسن اسلام المرء. حسن اسلام کا، المرء ایک انسان کے، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے. یہ ایک نیا باب ہے. قال مالک، یہاں اب وہ بعد میں حدیث نہیں لا رہے، مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں، اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی حدیث جو ہے یہ بخاری کے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں صحت کے، ان پہ پوری نہیں اترتی. مالک کی روایت ہے، اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسلم العبد، جب اسلام لے آئے کوئی بندہ، فحسن اسلامہ، بس اچھا ہو گیا اسلام اس کا، یعنی اسلام میں اچھی طرح داخل ہوا، یکفر اللہ عنہ، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے، کل سیئۃ، ہر برائی کو، کان زلفہا، جو اس نے پہلے کی ہو، یعنی پچھلی ساری برائیاں اس کی دور فرما دیں گے. زلفہ کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، نزدیک ہونا، یعنی جو اسلام لانے سے قریب تر زمانے میں اس نے کی، یعنی قبل اسلام لانے سے پہلے زمانے میں. وکان بعد ذلک القصاص، اور اس کے بعد ہے قصاص یعنی بدلہ. کیا بدلہ؟ خون کا بدلہ نہیں ہے قصاص کا معنی، بدلہ ہے اس کے اعمال کا. کیا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی برابر، 10 کی مانند، الی 700 ضعف، 700 تک، والسیئۃ، لیکن برائی، بمثلھا، اسی کی مانند، اتنی ہی، الا ان یتجاوز، مگر یہ کہ معاف کر دے اللہ تعالی، عنہا، اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے پر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ کے لیے ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن برائی پر 1 ہی گنا سزا. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خفی سا نقطہ ہے کہ سیئۃ بمثلھا، کہ اسلام لا کر بھی انسان سے برائی ہو سکتی ہے. اب اصل حدیث لا رہے ہیں جو امام بخاری کے اپنے اصولوں پر ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب اچھا کرے یعنی اچھی طرح ہو کوئی ایک تم میں سے اپنے اسلام میں، یعنی اچھی طرح اسلام قبول کرے، فکل حسنۃ، تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، ہر نیکی، یا عملھا، جو وہ عمل کرتا ہے یا اپنے عمل میں لاتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بعشر امثالھا، 10 گنا، الی 700 ضعف، 700 تک، وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یا عملھا، جسے وہ کرتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بمثلھا، اسی کی مانند. اب آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، ایک حدیث اوپر لے آئے ایک نیچے لے آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ امانت کا فرق ہے کہ وہ حدیث جو انہوں نے خود اپنے استاد اور انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی، اس کو تو اصل میں لائے، اور وہ جو انہوں نے خود ان سے روایت نہیں کی بلکہ کیا کہا، قال مالک، ہو سکتا ہے موطا امام مالک سے لی ہو،
تو اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا یا کچھ، اس کو ایز اٹ از مالک کے حوالے سے اوپر لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مالک کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور اپنی ان کی زیادہ صحیح ہے، صرف ایک علمی فرق واضح رکھا گیا. یعنی امانت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے کتنی احتیاط برتتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو حدیث ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں. باب احب الدین الی اللہ ادومہ، احب زیادہ پسندیدہ، الدین دین، الی اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، ادومہ وہ ہے جو مسلسل ہو، وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے، دائمی ہے. ادوم سب سے زیادہ دائمی. اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس تشریف لے گئے. وعندها امرأة، اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. قال من هذه، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت، کہنے لگی فلانۃ، فلاں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نام پوچھ لے. یعنی عام معاشرتی تعلقات میں اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ بیٹھے اور آپ کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے کون ہے، تو آپ کے نہیں، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی. تو یہ کوئی اسلام کی علامت نہیں ہے، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں. قالت فلانا، فلاں عورت، نام لیا ان کا. تذکر من صلاتها، اور بیان کرنے لگی اس کی نماز کا حال. تذکر کون ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ ان کی نماز کا ذکر کرنے لگی کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی ہیں. قال، آپ نے فرمایا ماہ، بس کرو، بس علیکم، تم پر ہے، بما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو. فواللہ، پس قسم اللہ کی، لا یمل، نہیں تھکتا، اللہ اللہ تعالی، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. تم تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا. یعنی وہ تو نیکیاں لکھتا جائے گا اور وہ دیکھتا بھی جائے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے ما دام علیہ، جس پر دوام اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، صاحبہ، اس کا کرنے والا. اور یہ عورت کون تھی؟ ان کا نام تھا حولہ بنت طویل. حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں صرف نام نہیں بتایا بلکہ ان کی تعریف بھی کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو اور ان کے اس اتنے بڑے عمل کو زیادہ پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ حد سے بڑھا ہوا تھا. اور حد سے بڑھنا کیا ہے یہاں؟ کہ انسان ساری رات میں کچھ بھی نہ سوئے اور ساری رات جاگتا رہے. نہیں، اتنا کرو جو کر سکتے ہو اور پھر ہمیشہ کرتے رہو. یہ نہیں ایک دن کرو، اور جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لو اور فجر قضا کر دو. فجر کی نماز تو فرض ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے. یعنی نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ رات کے 3 بجے اٹھنے کی بجائے، مثال کے طور پر آج کل 5:30 اگر اذان شروع ہوتی ہے تو آپ 5 بجے اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کی کمی. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وزدناہم ہدی. سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا تو ہم نے کیا کیا؟ اضافہ کر دیا ان کے ہدن، ہدایت میں، یعنی ایمان میں. یہاں ہدن کا لفظ بمعنی ایمان ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھا دیا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ سورۃ مدثر کی آیت. اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان، یعنی ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے. وقال، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. فاذا ترک، پھر جب چھوڑ دی، شیئن کوئی چیز، من الکمال، کمال میں سے، فہو ناقص، تو وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی دین مکمل چیز ہے، اگر کوئی شخص اس میں کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کے ایمان میں کیا ہو گئی؟ خود بخود کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا. یہ دلیل کے طور پہ آیات لائے ہیں. زیادتی کی دلیل کیا ہے ایمان کے بڑھنے کی؟ زدناہم ہدن. اور کمی کی کیا ہے؟ کہ دین مکمل ہے، دین کے اگر بعض اعمال عمل نہ کیے، مثلا روزے فرض ہے، روزے نہ رکھے، تو کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہو گیا.
اس کے بعد آتی حدیث حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال نکل جائے گا آگ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ بالآخر آگ سے جہنم سے باہر آ جائے گا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں وزن شعیرتن، ایک جو کے بھی، من خیرن، خیر میں سے ہوگا یعنی ایمان میں سے. اگر کسی کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہوا تو اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور نکل جائے گا آگ سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں ہوا وزن برتن، گیہوں یعنی گندم کے دانے برابر بھی، من خیرن، خیر میں سے یعنی ایمان میں سے. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور نکل جائے گا آگ سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں ہے وزن ذرتن، ایک جوار کے دانے برابر بھی، من خیرن، ایمان میں سے. ذرہ کے دو معنی کیے گئے، ایک جوار، یہ جیسے باجرہ اور جوار ہوتی ہے اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جوار کا دانہ، اور ایک ذرے کا معنی ذرہ ہے، یہ جو خاکی ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا رائی کا دانہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم تو ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے سے تھوڑا ایمان بھی فائدہ ضرور دے گا انسان کو، بالآخر انسان جہنم سے پار ہو جائے گا. قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری کہتے ہیں، قال ابان نے کہا حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیر، یعنی دوسری روایت میں خیر کی جگہ ایمان کا لفظ آتا ہے. اس باب کی دوسری حدیث حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود، کہ یہودیوں میں سے ایک شخص، قال لہو، کہا اس کو، یعنی عمر بن خطاب کو ایک یہودی نے کہا، کیا کہا؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، یعنی قرآن پاک میں، تقرؤونہا، تم اس کو پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود، لو اگر علینا ہم پہ نازل ہوتی، معشر الیہود یعنی یہودی گروہ پر، نزلت یعنی اترتی، لاتخذنا البتہ بنا لیتے ہم ذالکا اس الیوم دن کو، عیدن عید، یعنی اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا. قال ایو آیت، حضرت عمر نے پوچھا کون سی ہے وہ آیت جس پر تم اتنے خوش ہو؟ قال، فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے وہ آیت جو کسی اور امت کو نہیں ملی، ایسی خوشخبری کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی نعمت اسلام مکمل طور پر تم کو دی. یہود کو نہیں ملی، نصارہ کو نہیں ملی، پچھلی کسی امت کو نہیں ملی، آپ ہیں وہ قابل فخر امت جن کو یہ نعمت ملی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. قال عمر کہتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم، ہم اس دن کو پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کس دن اتری. والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں ہم جس میں یہ آیت اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، بعرفہ، عرفہ کے میدان میں، یوم جمعۃ، جمعے کے دن، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کو، یوم حج کو یہ آیت اتری تھی. اور اس سے اگلے دن کو کیا ہوا تھا؟ پھر حاجی تو حج کرتے لیکن باقی لوگوں کے لیے عید، کہ واقعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور انعام اور بشارت ہے، تو اس پر جتنی بھی خوشیاں وہ چاہیں منائیں. باب الزکاۃ من الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک، اور یہ ہے دین القیمہ، پکا دین، مضبوط دین. امام بخاری باب کیا باندھتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ آیت کہ اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا
کہ خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے اندر کیا علامتیں ہیں یا طریقے ہیں عبادت کے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے اسی کا دین اصل میں پکا دین ہے، وہی پکا دیندار کہہ لیں آپ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نجد کے علاقے سے آیا۔ نجد عربی میں بلند جگہ کو کہتے، بلندی کو، یہاں وہ علاقہ مراد ہے جو تہامہ سے شروع ہو کر عراق تک جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا جہاں آج کل ریاض وغیرہ ہے۔ سائر الرأس، بکھرے بالوں والا، پریشان سر، یسمع، سنی جاتی تھی، دویو صوتہ، اس کی آواز کی بھن بھن، دویو بھن بھناہٹ، ولا یفقہ، اور نہیں سمجھی جاتی تھی اس کی بات، ما یقول، جو وہ کہہ رہا تھا، یعنی ایک دوسرے علاقے سے آیا تھا۔ نجد کے اپوزٹ حجاز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حجاز کہتے ہیں طائف، جدہ، مکہ، مدینہ کو۔ تو یہ نجد کے علاقے کا تھا اور ایسی بات کر رہا تھا کہ جس سے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، آواز تو آ رہی تھی، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات، اسلام کیا ہے؟ 5 نمازیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں۔ فقالت، اس نے کہا، هل علیہ، کیا ہے مجھ پر، غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی 5 کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہوں؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز پڑھے، ہاں نفل پڑھ سکتے ہو، 5 سے زیادہ فرض نمازیں نہیں کر سکتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصیام رمضان، اور آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا بھی اسلام ہے۔ قال هل علیہ غیرہ، اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قال هل علیہ غیرہا، اس نے پوچھا کیا زکوٰۃ یعنی فرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو، یعنی نفل، صدقہ خیرات۔ قال، فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ فادبر الرجل، وہ شخص پیٹ پھیر کے چلا گیا، یعنی واپس چلا گیا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، نہ میں زیادہ کروں گا اس پر کچھ، ولا انقص، اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی اپنے فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، فلاح پا گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا، یعنی اگر اس نے سچی بات کی، اپنے وعدے میں سچا ہوا تو کامیاب ہو گیا، یعنی جس نے یہ فرائض پورے کر دیے گویا اس نے اسلام کا تقاضا پورا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام زمام بن سالبہ تھا۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے پیچھے جانا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا اوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع، جس نے پیروی کی، جنازۃ مسلم، کسی مسلمان کے جنازے کی، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، وکان معه، اور اس کے وہ ساتھ رہا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پہ نماز پڑھ لی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور فارغ ہو گیا اس کے دفن کرنے سے، یعنی اس کو دفن بھی کیا، صرف یہ نہیں نماز پڑھ کے آ گیا۔ فإنہ یرجع، تو بے شک وہ پلٹا، من الاجر، اجر میں سے، بقیراتین، 2 قرات کے ساتھ، 2 قرات اجر سمیٹ کے پلٹا۔ کل قرات، ہر قرات، مثل احد، احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اتنا وزن۔ ومن صلی علیہا، اور جس نے نماز پڑھی اس پر، ثم رجع، پھر لوٹ آیا، قبل ان تدفن، اس سے پہلے کہ دفن کیا جائے، فإنہ یرجع، تو وہ لوٹتا ہے، بقیرات، 1 قرات کے ساتھ، یعنی 1 احد پہاڑ جتنا ثواب۔ اس حدیث کو تابعہ، مطابق کی ہے اس میں، یعنی روایت کیا ہے عثمان المؤذن نے۔ قال، وہ کہتے ہیں، حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی اسی طرح۔ دنیا میں جو 1 قرات ہوتا ہے نا، وہ 1 درہم کے 12 قرات ہوتے ہیں، یعنی کتنی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن آخرت میں احد پہاڑ۔ باب خوف المؤمن، مومن کا ڈرنا، من ان یحبط عملہ، اس بات سے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہو لا یشعر، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
کہ انسان ڈرتا رہے کہ میرے عمل کہیں برباد نہ ہو جائیں. وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کا قول ہے، ما ارست قولی علی عملی، نہیں میں نے پیش کیا اپنے قول کو اوپر اپنے عمل کے، یعنی میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب مقابلہ کیا، الا خشیت، مگر یہ کہ میں ڈرا، مجھے ڈر لگا. ما نہیں کے معنی میں ہے، مگر الا اس کو پازیٹو کر دیتا ہے، یعنی جب بھی مراد ہے. جب بھی میں نے پیش کیا اپنے قول کو اپنے عمل پر تو میں ڈر پڑا، ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں جھوٹوں میں شامل نہ ہوں، جھٹلانے والا نہ ہوں. وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کا قول ہے، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا. کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کلہم ان میں سے ہر ایک، یخاف ڈرتا تھا، النفاق منافقت سے، علی نفسی ہی اپنی ذات پر. سب کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور آپ کو وہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب ایک صحابی گھر سے نکلے اور کہتے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جب گھر آتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتا ہوں، تو یہ جو دو رنگی ہے مجھے اس سے نفاق کی بو آتی. انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. تو پھر دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کر پیش ہوئے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا حال ہر وقت یہی رہے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، یعنی پھر تم انسان نہ رہو فرشتے ہو جاؤ، مراد یہ ہے. لیکن یہاں کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرے، کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے. ما منہم احد یقول، نہیں ان میں سے کسی ایک نے کبھی کہا، کس نے؟ صحابہ میں سے، یعنی کسی صحابی کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ اس کا ایمان جبریل و میکائیل کے برابر ہے. ویذکر عن الحسن، اور حضرت حسن بصری سے روایت ہے، ما خافہ الا مومن، نہیں ڈرتا اس سے مگر مومن. یعنی اپنے اعمال کے بارے میں فکر کون کرتا ہے، خوف کون رکھتا ہے؟ مومن ہی. جو مومن نہیں ہوتا اسے کبھی ڈر نہیں ہوا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں. ولا امنہ، اور نہیں مطمئن ہوتا، امن میں ہوتا اس سے، الا منافق، مگر منافق. وما یحذر، اور جو ڈرتے تھے، من الاسرار، اصرار کرنے سے، علی التقاتل، آپس کی لڑائی پر، والعصیان، اور نافرمانی پر، من غیر توبۃ، سوائے توبہ کے. اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. وما یحذر، اور جو ڈرا جاتا ہے، یعنی جو ڈرنا چاہیے، کس چیز سے؟ اصرار کرنے سے. کس پر؟ علی التقاتل، باہم لڑائی پر، یعنی مسلمانوں کی باہم لڑائی، گناہ اور توبہ کے نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. لقول اللہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، کس پر؟ عَلَى مَا فَعَلُوا، اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر گناہ پر اہل ایمان اصرار نہیں کیا کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنے ایمان پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں پہ اصرار کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لوں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت ہونی چاہیے گناہوں کے بعد. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئة، میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا. مرجئہ ایک فرقہ تھا اوائل اسلام میں جن کے عقیدے میں رجا زیادہ تھی. رجا ایک قدریہ تھا، کرامتا تھا، بہت سے فرقے گزرے ہیں. تو مرجئہ وہ تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا، فقالا، تو اس نے کہا، حدثنی عبداللہ، مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود مراد ہے یہاں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، سباب فسوق، فسق کا کام ہے، نافرمانی ہے. وقتالہ، اور اس کو قتل کرنا، اس سے جنگ کرنا، کفر، کفر ہے. یہاں کفر سے مراد اعتقادی کفر نہیں ہے بلکہ عملی کفر ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ایسے غلط کام کرنا انسان کو نقصان دیتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت، مجھے عبادہ بن صامت نے بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، نکلے، یخبر،
خبر دیتے ہوئے بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کس دن ہے. آپ نے دیکھا فتلاحا، الحاح یعنی تنازع، جھگڑ رہے تھے، رجلانی دو لوگ، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ دو مسلمان باہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. فقال، آپ نے فرمایا انی خرجت، میں نکلا تھا، لأخبرکم کہ میں تمہیں بتاؤں، بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، وانہ تلاحا فلان و فلان، اور یہ کہ فلاں اور فلاں باہم جھگڑ رہے تھے. فرفعت، تو یہ بات مجھ سے اٹھا لی گئی. یہ نقصان ہوتا مسلمانوں کے جھگڑے کا، امت سے خیر اور برکت اور بھلائی اور اچھا مستقبل سب کچھ چھن جاتا ہے اگر مسلمان باہم لڑنے والے ہوں. اور ہم پر بھی، اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کے اوپر جس قسم کی بدبختی چھائی ہوئی ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہر جگہ جھگڑا فساد. تو آج جس چیز کی تبلیغ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے، اور خدا کے لیے ایسی باتوں کو ختم کیا جائے کہ جس سے مسلمانوں میں کوئی مذہبی فرقہ واریت یا کوئی اور گروہی فرقہ واریت پیدا ہو. ان باتوں کو نکال دیں باہر. بہت سی ایسی چیزیں جو صرف مفروضے ہیں، جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ختم کر کے ان ایشوز پر ہم آئیں کہ جو واقعی ہمارے مسائل ہیں، اور ہم ان کو سلجھانے کی، نبھانے کی کوشش کریں. لہٰذا آپ لوگ، خاص طور پر آپ سے کہوں گی کہ جو دین پڑھ رہے ہیں، تو دین کا مطلب ہے لوگوں کو جوڑنا. ان چیزوں کو بھلا دیں کہ جس سے مسلمان بٹیں یا آپس میں اختلاف پیدا ہو یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو، اور ان چیزوں کو ابھاریں اور پیدا کریں کہ جس سے سب کو جوڑا جا سکے. اور ہم سب سے محبت کیوں کریں؟ کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں. ہم اس کی غلطی سے محبت نہیں کریں گے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے اسی طرح کا ایمان ہمارے اندر ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا زیادہ یا اس کا زیادہ ہے. تو اختلاف رائے ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے باہم کاٹنے کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے رحمتیں اٹھ جائیں گی. وَأَنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فرفعت، وہ لے لی گئی، نہیں بتایا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مسلمانوں کو پھر امید ہی دلائی کہ چلو پھر بھی پریشان نہ ہو، اسی میں بہتری ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے موقع پر جب بہت پریشانی کا وقت ہو تو انسان کو اس میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے. التمسوها، اسے تلاش کرو، فی السبع، 27ویں رات میں، والتسع، 29ویں میں، والخمس، اور 25ویں میں. کہتے ہیں کہ یہ دو جو جھگڑ رہے تھے عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک تھے، اور قرض کی وجہ سے آپس میں کھینچا تانی ہو رہی تھی، اور خصوصاً مسجد کے اندر. تو مسجد میں جھگڑنا اور زیادہ برا ہے. باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں. یعنی اب یہ الگ الگ ٹرمز کے طور پہ ان کا کیا معنی ہے. تو امام بخاری خود نہیں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی کوئی ڈیفینیشن لائے، بلکہ حدیث سے استدلال کر کے اب ان ٹرمز کے معنی آپ کے سامنے رکھیں گے. وعلم الساعہ، اور قیامت کے علم کے بارے میں. وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا. لہو، اس کے لیے. ثم قال، پھر فرمایا. جاء جبریل، آئے جبریل علیہ السلام. یعلمکم، سکھاتے تھے تم کو، یعنی جبریل اس لیے آئے تھے کہ سکھائیں تم کو، دینکم، تمہارا دین. فجعل ذالک کلہ، پھر کر دیا اس سارے کو دینن، دین، یعنی جو کچھ سکھایا یہ سب دین کا حصہ ہے. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوفد عبد القیس، عبد القیس کے وفد کے لیے، من الایمان، ایمان میں سے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اب یہ چونکہ حدیث جبریل آئے گی پہلے، پھر اس کے بعد وفد عبد القیس کی حدیث آئے گی، اس لیے میں ان جگہوں پہ وضاحت چھوڑ کے ڈائریکٹ حدیث پہ آتی ہوں اور بتانا اس سے کیا مقصود ہے کہ ایمان، اسلام، احسان اور ان سب چیزوں کا معنی کیا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما، بارزا سامنے آئے، یوما ایک دن، یعنی سب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، للناس لوگوں کے لیے. فاتاہ جبریل، تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، یعنی انسانی شکل میں تشریف لائے. فقال، انہوں نے سوال کیا، پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے. قال الایمان، کہا کہ ایمان، ان تؤمن باللہ،
کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وبلقائہ اور اس کی ملاقات پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث اور تم ایمان لاؤ جی اٹھنے پر۔ قال ما الاسلام، کہا پھر اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام کہ اسلام ان تعبد اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرک بہ اور تم نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے یعنی کسی کو بھی، وتقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وتؤدی الزکاۃ پر ادا کرو زکات، المفروضۃ فریضہ، وتصوم رمضان اور تم روزے رکھو رمضان کے۔ اب یہاں میں پچھلی دو ایمان اور اسلام کی وضاحت کرتی چلی جاؤں، یہ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلام اور ایمان جب آمنے سامنے آتے ہیں تو ایمان سے مراد وہ چیزیں جو بنیاد میں ہے، دل میں ہے، اور اسلام سے مراد وہ جو ظاہر میں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ، ملائکہ اور رسل اور بعث پر ایمان جو ہے یہ دراصل انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے، اور اسلام اس میں سب عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یعنی پودے کی جڑ پہلی چیزیں اور اوپر کا حصہ دوسری چیزیں جو نظر آتا ہے، یعنی اظہار ہے اسلام۔ ایمان اندر ہے تو اسلام اس کا اظہار ہے۔ قال ما الاحسان، تو یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ قال فرمایا ان تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے احسان کیا تو ہم کہیں کسی کے اوپر احسان جتانا، یہ کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت اور جامع تعریف کی کہ احسان یہ ہے کہ کوئی نیک کام اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کے کر رہے۔ عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کوئی کام کر رہے، جب کوئی آپ کو دیکھنے لگتا ہے آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، ہوتا نا، اور پھر آپ جب کانشیس ہوتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں، آپ ٹھیک ہو کے بیٹھنے لگتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی جو کیئرلیسلی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو کے کر رہے ہیں۔ مثلاً آپ کے ملازمہ جھاڑو دے رہی ہے، جب آپ نہیں ہوتے تو ادھر ادھر کر دیتی، جب سامنے ہوتے تو بہت اچھی طرح کرتے۔ تو احسان حسن سے نکلا ہے، کسی کام کو بہت اچھی طرح کرنا، اور بہت اچھی طرح اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کو گویا سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہر ایک کی کیفیت نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، یعنی تمہارے اندر یہ کیفیت نہ آ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو اتنا ہی سوچ لو کہ وہ دیکھ رہا ہے تم کو۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی اس سے بھی تمہارے کام اچھے ہوں گے۔ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها فرمایا نہیں ہے سوال کیا جانے والا اس کے بارے میں بعالم زیادہ جانتا من السائل سائل سے، یعنی جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے نہیں پتا۔ بس اخبرک اور میں ان قریب بتاؤں گا تجھ کو، ان اشراتها اس کی نشانیاں۔ کیا ہے نشانی؟ اذا ولدت الامۃ ربها اذا جب ولدت جنم دے، الامۃ لونڈی، ربها اپنے آقا کو۔ مراد اس سے سمپلی یہ ہے کہ بچے ماں کی نافرمانی کرنے لگیں، والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے کہ اپنے سے کم تر یا غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سمپل سا معنی ہے، یعنی اولاد بدتمیز اور نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ سے ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ ماں باپ کو حق ہے کہ اپنے بچوں سے کرے، یعنی ترتیب الٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ بچے ماں باپ سے ڈرے، ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ یہ بطور مثال فرمایا ان تلد الامۃ ربہا۔ اور اس کی اور بھی بہت سی وضاحتیں کی گئیں، مثلاً یہ کہ اسلام بہت پھیلے گا، بہت لونڈی غلام ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ ولد بیچ دی جائے گی، اور پھر وہ حتیٰ کہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ لگ جائے گی، اور اس قسم کی باتیں۔ لیکن سمپل یہ ہے اس کا معنی کہ اولاد والدین کو اپنے نیچے لگا لے گی، اپنی مرضی ان سے کروائے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ اور جب بلند کرنے لگیں گے، رعاة الإبل البہم، رعاة چرواہے، الإبل اونٹوں کے، البہم سیاہ اونٹوں کے چرواہے جب لمبی لمبی عمارتیں بلند کرنے لگیں گے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے اور لمبی عمارتیں بنائی جانے لگیں۔ اور یہ کون بنائے گا؟ یعنی اتنا مال و دولت لوگوں میں عام ہو جائے گا کہ جو لوگ کبھی کل تک کالے اونٹ اربوں میں کم تر درجے کے اونٹ ہوتے، سرخ اونٹوں کی قیمت زیادہ ہوتی، سنہری کی زیادہ، لیکن کالے گھٹیا اونٹ کی طرف اشارہ ہے، یعنی گھٹیا اونٹ چرانے والے مالی اعتبار سے کم تر لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمارتیں بنانے کا کوئی رواج ایسا سچ نہیں تھا، یا اس پہ فخر نہیں ہوتا تھا، لیکن فرمایا قیامت کے نزدیک عمارتیں لمبی ہونے لگیں گی، اور مقابلے پہ تطاول تفاعل کی طرح۔ پھر فرمایا فی خمسن، یہ قیامت جو ہے نا 5 ان چیزوں میں سے ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،
آیت سورۃ لقمان کی ہے، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، ثم ادبر، پھر کیا کیا اس نے؟ چلا گیا، یعنی سوال کرنے والا چلا گیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہ، اسے میرے پاس لاؤ، وہ جو گیا ہے ابھی باہر اسے ذرا اندر لاؤ. فلم یروا شیئا، تو صحابہ نے دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں. فقال ھذا جبریل، تو اس پر آپ نے راز کھولا اور فرمایا یہ جبریل تھے، اصل میں جاء، آئے تھے، یعلم الناس دینہم، کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے، یعنی سوال کس چیز پہ کیے جاتے ہیں، کیا سوال ہوتے ہیں، اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوتا ہے. اور پھر مسلم کی روایت میں ان کے بیٹھنے تک کے انداز کو بھی ڈسکرائب کیا گیا کہ کس طرح آ کے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے. قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ایمان میں شریک کر دیا، یعنی یہ سب ایمان کا حصہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو میں پورا پڑھ دیتی ہوں کہ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ بارش اتارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کس زمین پہ مرے گا. اللہ تعالیٰ وہی جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. باب، اور باب کے آگے دیکھیں جگہ خالی ہے، نام کوئی نہیں رکھا. امام بخاری حدیث لائے لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کو باب کا عنوان باندھنے کے لیے مناسب عبارت یا مناسب کوئی دلیل نہیں ملی، اس لیے باب کر کے بات چھوڑ دی، یا یہ کہ اس کا تعلق اگلے باب سے ہے. میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گی کیونکہ یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان، اور یہ ہوتا ہے ایمان. وہاں اتنی لمبی حدیث آئی تھی اور یہاں اس کا ایک حصہ، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی اپنے زور کو پہنچ جائے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَلَّا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ. پھر ایمان کی بات، ایمان کیا ہے؟ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ. ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ جب دل میں مل جل جاتا ہے، خون کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر انسان کبھی ایمان سے اور جن پہ ایمان لایا ان سے بدگمان نہیں ہوتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے. باب فضل من استبرأ لدینہ، باب فضل، فضل کا معنی فضیلت اس شخص کی، من جس نے استبرأ بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، دونوں بالکل کلیئر کٹ پتہ چل جاتے ہیں. وبینہما مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں، مشبہ، لا یعلمها، نہیں جانتے ان کو، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، یعنی لوگوں کی اکثریت کیا جانتی ہے؟ حلال اور حرام جانتی، بیچ کی باتیں کم جانتی. ایسے موقعوں پر جن چیزوں کے بارے میں شک ہو کیا کرنا چاہیے؟ فمن اتقى المشبہات، جو بچ گیا، جس نے بچا لیا اپنے آپ کو مشبہات سے، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ بچا لے گیا اپنے دین اور اپنی عزت کو. یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے کردار اور پرسنالٹی کو مشکوک کر دیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان پر کوئی حرف نہ آئے. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات یعنی شک والی چیزوں میں پڑ گیا، کراعن، وہ ایک چرواہے کی طرح ہے، یرعا، جو چراتا ہے، حول الحما، چراگاہ کے آس پاس، یعنی جو جانوروں کو کسی چراگاہ کے کسی کھیت کے آس پاس چراتا ہے، کنارے کنارے پہ. یوشک ان یواقعہ، یوشک قریب ہے، ان کے یواقعہ، گرا دے اس کو اس میں، یعنی اس میں پڑ جائے، یعنی وہ جانور جو پاس پاس چر رہا ہو سکتا ہے منہ مار کے حرام جگہ سے بھی کچھ کھا لے. الا خبردار، وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا خبردار، ان حم اللہ، یقیناً اللہ کی چراگاہ، فی ارضہ، اس کی زمین میں، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا خبردار، وان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم کے اندر ایک گوشت پوست کا ٹکڑا ہے، مضغہ بوٹی ہے، یعنی دل. اذا صلحت، جب یہ درست ہو گئی بوٹی، صلح الجسد کلہ، درست ہو گیا جسم سارے کا سارا. یعنی دل پہ زندگی کا انحصار ہے، اگر دل درست ہے
تو زندہ ہے انسان. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فسد الجسد کلو، تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو گیا. یعنی اگر دل بگڑ گیا، خراب ہو گیا، جسمانی مادی اعتبار سے بھی تو بھی سب خراب، اور اگر روحانی اعتبار سے بھی دل کمزور ہو گیا یا دل میں خرابی پیدا ہو گئی تو اعمال کبھی درست ہو نہیں سکتے. الا وہی القلب، خبردار رہو یہی دل ہے. یہ دل ہے، یہ بوٹی یا گوشت کا ٹکڑا دل ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان شک والی چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے ایمان میں نقصان نہ ہو. باب ادا الخمس من الایمان. ادا الخمس، خمس کا ادا کرنا، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. خمس کیا ہے؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. ابو جمرہ روایت کرتے ہیں کنت، میں تھا، اقعد بیٹھا کرتا، مع ابن عباس، ابن عباس کے ساتھ، یجلسنی وہ بٹھاتے تھے مجھ کو، علی سریرہ اپنے تخت پر، اپنی چارپائی، سریر چارپائی کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یا اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے. فقال، تو ایک دفعہ کہنے لگے، اقم اندی، میرے پاس ٹھہرو، قیام کرو، حتی یہاں تک کہ اجعل میں کر دوں لکا تیرے لیے، سہمن ایک حصہ، مم مالی اپنے مال میں سے. فاقمت معه، تو میں ٹھہرا رہا ان کے ساتھ، شہرینی 2 ماہ. ثم قال، پھر کہا، ان بے شک وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد، لما جب اتو آئے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال، تو آپ نے فرمایا، من القوم، کون لوگ ہیں، او یا من الوفد، کون سا وفد ہے. قالو، لوگوں نے بتایا، ربیعۃ، ربیہ کے لوگ ہیں، یعنی ربیہ قبیلہ کے لوگ ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بالقوم، مرحبا ان لوگوں کو، ویلکم. او بالوفد، یا وفد کا لفظ استعمال فرمایا. غیر خزایا، نہ رسوا ہوں، ولا نداما، اور نہ نادم ہوں، یعنی استقبال کا ایک طریقہ ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم، لا نستطیع ہم نہیں استطاعت رکھتے، ان نأتیک کہ آ سکیں آپ کے پاس، الا مگر، فی الشہر الحرام حرام مہینے میں، وبیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، ھذا الحی یہ قبیلہ ہے، من کفار مدر کفار میں سے جس قبیلے کا نام مزر ہے، یعنی مزری لوگ حائل ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. فمرنا تو آپ حکم دیجئے ہم کو، بے امرن ایک کام کا، ایک بات کا، فصل واضح، کلیئر کٹ، نخبرو ہم خبر دیں، بھی اس کی، من ان کو جو، وراءنا ہمارے پیچھے ہیں، وندخلو اور ہم داخل ہو سکے، بھی ساتھ اس کے، الجنت جنت میں. وسألوہ اور انہوں نے سوال کیا آپ سے، عن الاشربتی شراب کے بارے میں یا شرابوں کے بارے میں، اشربہ شراب کی جمع ہے. فامرہم تو آپ نے حکم دیا ان کو، باربعین 4 چیزوں کا، ونہاہم اور روک دیا ان کو، ان اربعین 4 چیزوں سے. امرہم حکم دیا ان کو، بالایمانی ایمان کا، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر. قال فرمایا، اتدرون کیا تم جانتے ہو، مل ایمانو کیا ہے ایمان، باللہ وحدہ ایک اللہ پر. قالو انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. قال آپ نے فرمایا، شہادت گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمدن اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصیام رمضان اور روزے رکھنا رمضان کے، وان اور یہ کہ تعطو تم دیا کرو، دے دو، من المغنم غنیمت میں سے، الخمس 5واں حصہ، ونہاہم اور روکا ان کو، ان اربعین 4 چیزوں سے، ان الحنتم حنتم سے، والدبا دبا سے، والنقیر نقیر سے، والمزفت اور مزفت سے، وربما قال المقیر
اور شاید آپ نے مخیر کا بھی ذکر کیا. وقالا، اور فرمایا، احفظوہن، ان کو یاد کر لو، واخبروا بہن، اور ان کی خبر دو، من وراءکم، جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے پیچھے یعنی اپنی قوم کے لوگ ہیں. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک وفد بن کر، اور وفد کا معنی ہوتا ہے بھیجے ہوئے لوگ، یعنی ایک ہوتا ہے گروہ، قوم، لیکن جب کسی قوم پر وفد کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کس کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ یہ عبد القیس کی طرف سے. یہ عبد القیس بھیجنے والا ہے، خود ساتھ نہیں آیا. اس گروہ کا جو سردار تھا یا رئیس تھا جو ساتھ آیا، اس کا نام اشجع تھا. پہلی بات تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو جمرہ جو ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے. ان کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی یا کوئی ذہانت یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں خاص اہمیت دیتے، اور پھر اس بات پر بھی اصرار کیا انہوں نے کہ وہ ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے. اب یہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں تم رہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے شوق رکھتے ہوں کہ میں جاؤں گا، جیتوں گا، مال غنیمت ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے علم حاصل کرو، سیکھو، گویا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے. اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میں اپنے مال میں سے تم کو دے دوں گا. اجعل لک سہما من مالی، جو حصہ مجھے ملے گا اس میں سے میں تم کو دے دوں گا، تم میرے پاس ہی رہو. فاقمت معه شہرین، تو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس 2 مہینے تک رہا اور بہت کچھ سیکھتا رہا. پھر اس کے بعد وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وفد جو عبد القیس نے بھیجا تھا وہ آیا، اور اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور آپ نے ان کو کیا کیا تعلیم دی اور کن کن چیزوں سے روکا. اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کو ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑا حصہ ہے ابن عباس کا ہے کہ ابن جمرہ کو روک کے رکھتے ہیں، اور پھر ابن جمرہ وہ پورا قصہ بعین ہی آگے روایت کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی کرنا پڑتی ہے، اور علم بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، صبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی اور بہت سی خواہشات کو بعض اوقات تج کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے ان کو ایک طرح سے زبردستی روک لیا. اب یہ روایت کیا کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس آیا، اور جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا. آپ نے پوچھا من القوم، کون لوگ آئے ہیں، او من الوفد، کون سا وفد آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ان کا تعارف حاصل کیا کرتے تھے، یعنی ان کو تبلیغ کرنے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتے کہ یہ کس علاقے کے لوگ ہیں، تاکہ اس علاقے کے مخصوص مسائل کے مطابق ان کو تعلیم دے سکیں. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیہ کے لوگ ہیں. آپ نے ان کو مرحبا کہا، اور پھر یہ جو لفظ ہے غیر خزایا ولا ندامہ، یہ ویلکم میں مزید یعنی مبالغہ ہے کہ ایک تو اتنا ہی کہہ دینا ویلکم کرنا کہ مرحبا مرحبا، لیکن مرحبا کے ساتھ جب غیر خزایا ولا ندامہ کہ تم اطمینان سے آؤ، اللہ تمہیں رسوائی سے بچائے، تمہیں ندامت سے بچائے، تمہیں ہمارے ہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی. تو یہ ایک محاورہ ہے ویلکم کرنے کا، غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی اطمینان سے بیٹھو. تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر حائل ہے، اور مضر جو ہے وہ ہمیں آنے سے روکتے ہیں، ہم سے جنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم صرف شہر الحرام میں آپ کے پاس آتے ہیں. اور شہر الحرام آپ کو معلوم ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس کے علاوہ رجب، 4 مہینے. اس میں عربوں کے ہاں جنگ بین ہو جاتی تھی، کوئی دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. اس لیے جب امن ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ ہمیں ایک ایسی واضح بات بتا دیں کہ جس کو کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں، تاکہ ہم اسے جا کے بھی بتائیں وندخل بہ الجنہ، اور ہم اپنی اصل منزل کو پا سکیں. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ڈرنکس کے بارے میں پوچھا، اشربہ، ڈرنکس. تو آپ نے 4 باتیں انہیں بتائیں اور 4 سے ان کو روکا، 4 کا حکم دیا، 4 سے منع فرمایا. 4 کیا بتائیں؟ نمبر 1 ایمان کے بارے میں بتایا، اور پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ، بلکہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. پھر آپ نے ایمان کی وضاحت کی، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان
ٹھیک. مل ایمان باللہ کے جواب میں یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں آگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اقامت صلاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، صیام رمضان بھی ایمان کا حصہ ہے. وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ، اور یہ کہ جب کوئی مال غنیمت تم کو حاصل ہو جہاد کے بعد تو امیر کو 5واں حصہ لوٹاؤ. اس میں سے 5واں حصہ امیر وقت کا ہوگا. کس لیے؟ تاکہ وہ مصالح عامہ کے کاموں پر اس کو خرچ کر سکے. یعنی باقی تو فوج میں تقسیم ہو جائے گا. 5th جو ہے اس کا، جو قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، کہ وہ اس کو دے دو. اس سے امام بخاری نے باب باندھا کہ یہ جو خمس کا ادا کرنا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایمان اس کا بھی تقاضا کرتا ہے. یعنی ایمان کا دائرہ یوں بہت وسیع ہو جاتا ہے. جیسا کہ شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں. تو وہ کون کون سی شاخیں ہیں؟ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا، اور ادائے خمس بھی ایمان میں سے ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، روزہ، حج سب کچھ کرتا لیکن خمس نہیں ادا کرتا تو گویا اس کا ایمان ادھورا ہے. پھر آپ نے ان کو 4 چیزوں سے روکا. 4 چیزوں سے. وہ کون سی تھی؟ ان میں سے ایک ہے حنتم. حنتم کہتے ہیں ایک گھڑے کو جو مٹی، بالوں اور خون کو ملا کے گوند کے بنایا جاتا تھا. یعنی ایک مٹکا کہہ لیں آپ، جس میں وہ لوگ شراب تیار کرتے تھے. پھر تو حنتم بول کے دراصل وہ خاص شراب مراد لی گئی جو اس کے اندر بنائی جاتی اور اس علاقے میں خصوصاً بنتی ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. والدبا، دبا جو ہے یہ کدو کو بولتے ہیں. تو یہ جو بڑا پمپکن ہوتا ہے، نکال کے اس کے اندر سے سب کچھ اسے خشک کر کے اس کے اندر بھی شراب بنائی جاتی تھی. یعنی وہ کدو جب خشک ہو جاتا تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس میں شراب جو بنائی جاتی اس کے پینے سے بھی منع کیا. والنقیر، نقیر نقرہ سے مطلب ہے کھودنا. یہ کھجور کے تنے کو کاٹ کے اسے اندر سے کھود کے اور اس کے اندر سوراخ بنا کے اس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی، برتن کی شکل دے دیتے. یعنی کھجور کا تنا جیسے کہ موٹی لکڑی ہوتی ہے، اسے ساری اندر سے کورید لیا جائے، کھود لیا جائے اور اس کا سارا پلپ نکال کے پھر اسے سکھا لیا جائے تو وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی اسے. اور پھر المزفت، روغنی برتن، یا آپ نے مزفت کی جگہ مقیر کہا، اور مقیر کا بھی یہی معنی ہے کہ ایسا برتن جس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہو. اور کس قسم کا پینٹ؟ عموماً اس سے رنگا جاتا تھا کشتیوں وغیرہ کو اور برتنوں کو، تو منع فرمایا گیا کہ اس کے اندر بھی تم مت پیو، یعنی شراب تیار کر کے. اور آخر میں آپ نے فرمایا احفظوہن، ان باتوں کو یاد کر لو، یہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور صرف خود نہ ان کو یاد کرو بلکہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اپنے پیچھے والوں کو بھی بتاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم صرف خود سیکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کو سکھانا بھی اسی میں شامل ہے. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، باب اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا حسبہ پر ہے. حسبہ جو ہے ہے سین بے، اس کا روٹ ہے. حسبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شمار کرنا. یعنی انسان جو کچھ گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے عمل کی جزا ہوگی. حسبہ کا ایک معنی گمان، اور گمان سے اعمال کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، نیت مراد ہے. حسبہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا. حساب بھی اسی سے ہے. تو حسبہ کیا ہے کہ جب انسان اپنا کوئی عمل کرے اس کو ذرا شمار بھی کرے، اس کا ذرا جائزہ بھی لے، اپنا احتساب بھی کرے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا. مثلا اینڈ آف دا ڈے انسان سوچے آج اتنے کام میں نے کیے، اتنے اللہ کے لیے تھے اور اتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثال کے طور پر. اور حسبہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے جزا چاہنے کے لیے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا، جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ، تو اسی میں داخل ہو گیا ایمان بھی اور وضو بھی، وَالصَّلَاةُ اور نماز بھی، وَالزَّكَاةُ اور زکوٰۃ بھی، وَالْحَجُّ اور حج، وَالصَّوْمُ اور روزے، وَالْأَحْكَامُ اور احکامات، یعنی جیسے نکاح، طلاق اور بیع و شراء وغیرہ کے احکامات ہیں. اور قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے اپنے طریقے پر. اور شاکلہ کا معنی یہاں انہوں نے کیا کیا؟ علی نیتہ،
یعنی اپنی نیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. ونفقۃ الرجل، اور خرچ کرنا کسی شخص کا، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، یحتسبها، وہ اس کو اجر آخرت کی نیت سے کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے اس کو، یحتسبها، ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس کو، صدقۃ، وہ بھی صدقہ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکن جہاد ونیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یہ ایک اور حدیث کی یہاں چھوٹی سی کوٹیشن دی گئی جو وضاحت طلب ہے. اس باب میں کیا بتایا گیا ہے کہ نیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نیت میں کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیت ان تمام امور کو شامل ہے، جیسے ایمان، وضو، نماز اور معاملات وغیرہ. اور پھر اس آیت کو بھی بمعنی نیت لیا گیا کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ اپنی نیت کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات خصوصاً یہاں جو ایڈ کی گئی کہ نفقۃ الرجل، کسی شخص کا خرچ کرنا علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر بھی. مثلا شوہر کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. اب اگر شوہر خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے میں اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ کوئی احسان نہیں جتاتا یا خرچ کر کے انہیں تکلیف نہیں دیتا جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس کا کیا شمار ہوگا؟ فرض ادا کرنا بھی صدقۃن، اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد اور نیت باقی ہے. یہ کس موقع پہ؟ یعنی ہجرت اب نہیں رہی. ہجرت، وہ اصل ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، وہ تو اب نہیں رہی. لیکن اب کن چیزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہر عمل کا، اور جہاد ان تمام امور میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی قیامت تک یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمة قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد ابن ابراہیم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت. پچھلی حدیث میں نیات کا لفظ تھا، یہاں پر سنگولر ہے، نیتی. ولکل امرئ ما نوى، وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ سند مختلف تھی، یہ سند دوسری ہے. ایک سند کے ساتھ جو نص ہے اس میں نیات ہے، اور اس سند کے ساتھ نیت ہے صرف. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل، جب خرچ کرتا ہے کوئی شخص، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر، یعنی اپنی بیوی کے اوپر، بیوی بچوں پر، اہل سے مراد دونوں ہوتے ہیں، یحتسبها، اس پر نیت رکھتا ہے اجر کی، اللہ کی رضا کی، یعنی یرید بها وجہ اللہ. یحتسبها کا معنی فہو لہ صدقہ، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی کھلا گھر والوں کو رہا ہے، لیکن یہ مال بھی اس کا نکالنا اپنی جیب سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی صدقہ کرنا. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انك، بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تنفق خرچ کرے گا، نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، تب تغی تو چاہے گا، بہا ساتھ اس کے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، الا مگر، اجرتا تو اجر دیا جائے گا، علیہا اس پر، حتی یہاں تک کہ، ما جو، تجعلو تو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی میں، فی منہ، امرأتک اپنی بیوی کے. یعنی یقیناً جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی روپیہ، کسی بھی کام میں، اگر تم اسے خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھو گے تو خواہ وہ روپیہ کہیں پر بھی خرچ ہو، تمہیں اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا. پھر مثال دے کے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوگا. حالانکہ وہ تو اپنے گھر میں ہی دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی اجر ہے. تو گویا مراد اس سے کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر کام کرتے وقت انسان اس کوشش کا صلہ
اور بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہے، خواہ وہ اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ ہی احسان کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنا فرض ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان اس فرض کو ادا کر کے کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی پر احسان نہیں جتاتا، تو وہ فرض ادا کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کالے بکرے کا ہو یا پھر جو غریبوں کو جا کے دیا جائے، اور وہ مال جو ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں اس کو کبھی ہم ثواب کا سبب نہیں سمجھتے، جبکہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ اسے کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولرسولہ اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے، وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا جب نصحوا انہوں نے خیر خواہی کی، للہ اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سراسر بھلائی کا نام ہے، دین سراسر دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، دین انسان کے اندر منفی نہیں مثبت جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں انسان اس کائنات کی طرف ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، ایک ظالم کی نظر نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہماری خیر خواہی کے محتاج نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، ولرسولہ ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے۔ ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کیا ہے کہ معروف اور بھلے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، جہاں وہ غلط کریں وہاں ان کو غلطی کا احساس دلایا جائے، اور عامتہم عوام یعنی تمام لوگ مراد ہیں اس سے کہ ہر شخص دوسرے انسان کی طرف سے خیر خواہی کا محتاج ہے، اور ہماری خیر خواہی صرف چند مخصوص افراد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے اور اس موقع پر پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اور ایک شخص ہے جو ہمارا اپنا بچہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو پریفر کریں گے اور اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے زیادہ اچھائی چاہی اور دوسرے کے لیے نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق میں درجے رکھے ہیں، والدین کا اپنا درجہ ہے، اولاد کا اپنا درجہ ہے، اقرباء کا اپنا درجہ ہے، اور عام مسلمانوں کا اپنا درجہ ہے، پھر دین کے خاطر کی جانے والی دوستی کا اپنا درجہ ہے، جس طرح صحابہ کرام میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، مثال کے طور پر اب وراثت کا قانون جو ہمیں دیا گیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو ساری دنیا کو بانٹ دی جائے؟ نہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے اور حق رکھے ہیں۔ اس عام بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی ذی روح کے لیے برا نہ سوچے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ ڈھائے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس کا حق نہ مارے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی کبد رطب، ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے انسان خیر خواہی کرے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، کہ جس طرح اپنی تکلیف کا ہم کو احساس ہوتا ہے اسی طرح دوسرے کی تکلیف کا بھی ہمارے دل میں احساس ہو۔ اگر ہم اپنی بھوک محسوس کرتے ہیں تو دوسرے کی بھوک بھی محسوس کریں، اگر اپنے لیے ایک بھلائی چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسرے کا حق مار کے اپنے لیے وہ چیزیں اختیار کر لیں، یعنی دوسروں کو بھی ان کا ڈیو رسپیکٹ اور حق اور جو ان کے حصے میں آتا ہے وہ دیں، لیکن اس میں درجات لازمی طور پر ہوں گے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے فالاقرب الاقرب، کہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ ہی قریب ہے، اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں بھی جب ہم خیر خواہی کی بات کریں گے عامتہم، تو اس میں پھر درجات خود بخود آ جائیں گے کہ ایک وہ شخص ہے جو آپ کے والدین کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اقرباء کا درجہ رکھتا ہے، تیسرا وہ ہے جو مسلمان ہے، چوتھا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، پانچواں وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ تو اب خود بخود کیٹیگریز تو بن گئی، لیکن سب کے لیے بھلائی یعنی اس کے حق اور درجے اور اس کے مقام کے مطابق جو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر اگر ہم موجود ہیں تو اس کو پورا کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر سارے شہر میں گندگی پھیلی ہوئی ہے
تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہے یا گھر کے آس پاس ہے پہلے اس کو صاف کرے، اور ہر شخص اگر یہ ترتیب اختیار کرے تو سارا شہر صاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا گھر گندا چھوڑ کے ہم دوسرے شہر میں جا کے یا دوسرے محلے میں جا کے صفائی شروع کر دیں. تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال بایعت. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا آپ کے ساتھ. کس چیز پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور خیر خواہی ہر مسلمان کی. اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جس میں آپ نے سلام کا حکم دیا کہ سلام کرو کس کو؟ ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرة بن شعبة. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس دن فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ، یہ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے مرتے وقت یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں روایت، جریر بن عبداللہ ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا. جریر بن عبداللہ جو یہ واقع روایت کر رہے ہیں وہ کیا تھے؟ مغیرہ کے وفات کے بعد ان کے نائب. جس دن مغیرہ فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ قاما، وہ کھڑے ہوئے. کون؟ جریر. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی خطبہ دیا. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا کی. وقال، اور کہا، علیکم، اے لوگو تم پر لازم ہے، باتقاء اللہ، اللہ کا تقوی، وحدہ لا شریک لہ، والوقار، اور لازم ہے وقار، والسکینۃ، اور اطمینان، حتی، اس وقت تک، یأتیکم، کہ آ جائے تمہارے پاس، امیرن، کوئی امیر، یعنی تمہارا امیر یا گورنر تو فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے عارضی طور پر تمہارا ذمہ دار بنایا، لہذا اے لوگو تم نئے امیر کے آنے تک باہم فساد یا اختلاف کا شکار نہ ہو، وقار اور سکینت اختیار کرو. کیونکہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بہت جذباتی قسم کے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. اور یہ نیا امیر پھر کون آیا؟ زیاد. فإنما یأتیکم الآن، کیونکہ وہ آنے ہی والا ہے تمہارے پاس ابھی، یعنی آ ہی جائے گا. ثم قال، پھر کہا، استعفو، معافی طلب کرو، یعنی بخشش مانگو، لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے، یعنی جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ استغفار کی دعا کرو. فإنہ کان، کیونکہ وہ تھا، یحب العفو، عفو کو بہت پسند کرتا ہے، یعنی معافی مانگنے کو بہت پسند کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اس کے لیے معافی مانگو. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا حدیث ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور بات تو کچھ اور تھا، نصیحت، اور یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ مرنے والے کے لیے خیر خواہی کی جا رہی ہے، یعنی اس کی عملی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ الدین النصیحہ، سب کے لیے خیر خواہی. مثلاً کیسے؟ ائمۃ المسلمین کے لیے کیسے کہ وہ زندہ ہوں تو ان کی بات مانی جائے حق میں، اور مر جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرائی جائے. یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، جس طرح جریر بن عبداللہ نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کیا تھا ان کی وفات کے وقت. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، فإنی، پس بے شک میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی اپنا واقعہ اب جریر بیان کرتے ہیں. قلت، میں نے کہا، ابایعک، میں بیعت کرتا ہوں آپ سے، علی الاسلام، اسلام پر. یہ کون سی بیعت ہے؟ کل میں نے بیعت کی قسمیں بتائی تھی، یہ بیعت اسلام ہے. فشرط علیہ، تو آپ نے مجھ پر کچھ شرائط عائد کر دی. جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کچھ شرائط عائد کی. وہ کیا تھی؟ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہے. اور یہ خیر خواہی جو جریر مغیرہ کے فوت ہونے پہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی نصیحت کا عملی مظاہرہ ہے. فبایعتہ علی ھذا، تو میں نے بیعت کر لی آپ کے ساتھ اس بات پر. ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے مالک کی قسم،
و قسم کے معنوں میں ہے، رب مالک، یعنی مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انی لناصح لکم، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں خیر خواہی کی بات کہہ رہا ہوں. ثم استغفر ونزل، پھر استغفار کیا اور پھر جریر بن عبداللہ یہ چند خیر خواہی کی باتیں کرنے کے بعد ممبر سے اتر پڑے. یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے اور اس کے بعد کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. کیا مناسبت ہے اس میں، کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث پہلے بھی لا سکتے تھے، اینڈ میں کیوں لائے اور کتاب العلم سے پہلے کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جریر نے مغیرہ کی خیر خواہی کی اور وہ ان کے امیر تھے، اسی طرح لوگوں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہیں ایک علم کی راہ دکھا رہا ہوں. اور پھر وہ آگے کتاب العلم شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جریر کا یہ قول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اور آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، تو وہ علم اگر جریر کو نہ ہوتا تو جریر یہ خیر خواہی نہ کر سکتے. یعنی خیر خواہی کرنے کے لیے بھی انسان کو خیر خواہی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا اب کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور عمل ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو. لہذا جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے. سوال ہے کہ حدیث 39 میں ذکر ہے کہ ایک شخص جب آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو قبلہ چینج ہو گیا اور تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا. پھر جب ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پر سے گزرا جب وہ رکوع میں تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے. انہیں بتایا کہ اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور یہ سنتے ہی لوگ نماز میں کعبے کی طرف پھر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوں اپنا قبلہ بدلتے ہوئے صحابہ کو اس بات کے کنفرم کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی؟ کیا واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے؟ حضور کی پریزنس کے بغیر یوں تحقیق کیے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے لیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تحویل سے پہلے ہی اس بات کا ذکر یا خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم بھی تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہی ہوگا. یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارا قبلہ وہ ہو جائے گا، اور اسی لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی قبلے کی خاطر بار بار آپ کی نگاہوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم ایسا کر دیں گے کہ وہ قبلہ آپ کو دے دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اس سے ذہنی طور پر سب صحابہ کرام تیار تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں جھوٹ نام کی چیز نہ تھی. جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ کو وہ لوگ برا سمجھا کرتے تھے. جہاں ان میں بڑی خرابیاں تھیں وہاں کچھ بڑی خوبیاں بھی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا. تو صحابہ کرام ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز پہچان گئے ہوں کہ یہ فلاں ہم کو کہہ رہا ہے اور وہ شخص قابل اعتبار ہے، اس لیے انہوں نے وہ جس چیز کے انتظار میں تھے اس کی آواز کسی کے بھی منہ سے سن کر فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا. تحویل قبلہ کے حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا گھوم جانا سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح گھومے. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کعبہ سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر، آپ یوں سمجھے کہ جیسے کعبہ اس طرف ہو اور بیت المقدس دائیں طرف، تو وہ سب لوگ دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر گھوم کر صفوں سے بالکل پچھلی صف کی طرف آ گئے اور اس کا منہ دوسری طرف کر دیا. یعنی اپنا منہ بالکل اس طرف کر دیا جس طرف آپ کی پیٹھ تھی، اور جو لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ اسی طرح پلٹ گئے. گویا سب سے پچھلی صف سب سے اگلی صف بن گئی اور سب سے اگلی صف سب سے پچھلی بن گئی. تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے لیکن باقی لوگ نہیں چلے. اب یہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اس نماز میں عورتیں تھیں یا نہیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ عورتیں تھیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ عورتیں لامحالہ طور پر پھر ان اگلی صفوں سے نکل کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی طرف آئے اور وہ گھوم کر پیچھے چلی گئی ہوں گی. لیکن اس دوران نہ کوئی بولا، نہ کسی نے نماز توڑی اور نہ ہی کوئی ہلچل مچی جس طرح ہمارے ہاں ہر دوسری چیز میں ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سوال ہے کہ حدیث 16 میں مرہ علی رجل من انصار اور حدیث 30 میں مرہ علی اہل مسجد،
اور ایک جگہ مرہ بے آیا ہے، سب کا ترجمہ کے برابر سے یا کے پاس سے ہوا، کیا مرہ الا اور مرہ بے سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اس کے قریب سے یا اس کے اوپر سے، اور الا یہاں بمانا ہے اس کے پاس سے. حدیث 42 میں ہشام لفظ آیا، جبکہ ہمارے اکثر حشام کا تلفظ پایا جاتا ہے. کیا یہ غلط العام ہے؟ جی ہاں، حشام غلط العام ہے، اصل اس کا تلفظ ہشام ہی ہے اور اس کا معنی ہے سخاوت. ایک سوال ہے کہ ایمان کا یہی حال رہتا ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے زور کو پہنچ جائے. حتی یتمہ کے الفاظ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایمان میں نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال سٹیبل نہیں ہوتے، ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، یعنی پختگی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا لیول آ جاتا ہے انسان کا کہ جہاں پر وہ ایمان کے ایک بڑے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یتمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ درجہ جس پر پہنچ کر انسان کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے. لیکن اگر نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور برائی کرنا آسان لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا بھی بہت ہی نچلا درجہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا شخص بے ایمان ہے، ایمان تو ہے لیکن نچلے درجے پہ ہے. اگر مرد جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، لیکن عورتیں کیا کسی طرح مردوں کے ساتھ ان کے برابر ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے اس میں صرف کام یہی نہیں ہوتا کہ مردے کو جا کے دفنا دیا جائے، اس گھر میں پیچھے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. جنازہ تو مرد آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں آ کے اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے انتظام کرنے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. نہلانے میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، میت جب اٹھا لی جاتی ہے تو پیچھے گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی پہ احسان جتائے وہ سارے کام کر رہی ہیں تو وہ بھی مردوں کے ثواب میں شریک ہیں. حدیث نمبر 48 میں نہ تو حضور کا کوئی قول بیان کیا گیا، نہ فعل، نہ حضور کی کوئی اپروول، پھر اسے حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے حالات تو ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے حدیث کی تعریف میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے اقوال، افعال اور حالات بھی حدیث میں شمار ہوتے ہیں. حدیث کے ان الفاظ کو ایکسپلین کر دیں. جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ میں آس پاس چرا رہا ہے اپنے جانوروں کو، قریب ہے کہ جانور اندر منہ مار دے. مراد یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث تھی کہ حلال بالکل واضح اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ واضح لائن نہیں کھینچی گئی، ان چیزوں کو وسعت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن انسان کسی بھی ایسی شک والی چیز کو اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو حرام کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہو. یعنی آپ آگے بھی پڑھیں گے جیسے سد ذرائع فقہ میں ایک اصول ہے کہ ایسے دروازے بھی بند کر دو جہاں سے فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہو یا کسی حرام میں پڑنے کی. مثلاً آپ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک شخص کا کھیت ہے اور آپ ایک جانور لے کے اس کھیت کے بنیری پہ یا اس کے کنارے پہ چل رہے ہیں، تو آپ جانور کو کب تک روکیں گے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مارے اور اپنے میں سے ہی کھائے، کیونکہ وہ تو جانور ہے. انسان کے اندر جو جانور بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہشات، اس کو بھی روکنا مشکل ہوتا ہے جب انسان بالکل حرام کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اندر جا سکتا ہے. مراد یہ کہ ایسے خطرے والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مشبہات کی کوئی مثال بیان کیجیے. مشبہات کس کو کہتے ہیں؟ مشبہات اور شبہات یعنی وہ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں. مشبہات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی علت یا حرمت واضح طور پر قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، یعنی انہیں نہ حرام کہا گیا اور حلال بھی انہیں نہ کہا گیا ہو، یعنی بیچ کا راستہ. ایسی چیزوں میں پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں انسان حرام میں داخل نہ ہو جائے، جس کی مثال چراگاہ سے دی گئی کہ اگر کوئی شخص چراگاہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو بیچ میں بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، پاؤں پھسلنے کا ڈر ہے. تو حرام کے قریب نہیں رہنا چاہیے کہ اس طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اس سے جتنا دور ہو سکیں. اور اس حدیث میں یہ کہ جو دور ہوگا وہ اپنی عزت بچا لے گا. اس میں وہ حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ سے گزرے تو آپ نے انہیں روک کے بتایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں میرے ساتھ. کیوں بتایا؟ کہ کہیں ان لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. اس قسم کے امور، یعنی اس مثال سے آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ ایسی باتیں جو بظاہر حرام نہ ہوں لیکن لوگوں کو شک میں ڈالنے والی ہوں تو ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ جو شک والی باتوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، بچا لے گا. عبد القیس کے وفد کو مخصوص برتنوں کا حوالہ دے کر شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ اصل میں تفصیل اس لیے بتانا مقصود تھی کہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ اس برتن میں تو درست ہے اور اس میں نہیں، اور یعنی اس میں کوئی حیل و حجت اور علت یا کوئی سبب نہ رہے. یعنی ہر ایک نوع کا بطور خاص ذکر کیا کہ اس میں بھی جائز نہیں، اس میں بھی، یعنی عمومی حکم تو ایک تھا ہی کہ شراب حرام ہے،
لیکن عام حکم کے بعد کسی چیز کو خاص طور پر ایک کے بعد ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کی مزید تاکید کے لیے تھا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو جمرہ کی بات ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم کو مال دوں گا، تو اس میں نے ایک احتمال ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سیکھنے پر ترجیح دے رہے ہوں، جا کے کسی جنگ میں شریک ہو کے، کہ اس میں شہید ہو جائے انسان تو بڑا اجر ہے اور جیت جائے تو بڑا مال ہے. تو کیا ایک صحابی ایسی بات سوچ سکتے ہیں یا ایک نیک انسان کہ وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نیت کا فطور نہیں نظر آتا کہ اگر وہ جہاد پہ جانا چاہتے تو وہ بھی ایک بڑا افضل کام تھا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ علم حاصل کرتے اور ایک حصہ جہاد بھی کرتے تھے. تو جہاد کی چونکہ اپنا ایک مرتبہ ہے اور دونوں ہی بڑی چیز ہے، اگر جیت جائے تو بھی اور اگر انسان شہید ہو جائے تو بھی. تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو تو کیا کرنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے ٹک جانا چاہیے اور اس کے بعد انہیں دوسروں کو بھی آگے سکھانا چاہیے. تو اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی خیال نہیں. لیکن کتاب الحج میں یہ حدیث دوبارہ آئے گی جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کو ابو جمرہ نے کوئی خوشخبری سنائی تھی، تو جس وجہ سے وہ ان کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہتے تھے. ایک تشریح اس کی یہ بھی کی گئی ہے. ہم اپنے اندر یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ یہ اپنے اعمال کو دیکھ کے آپ جائزہ لے لیں. سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، اپنی زبان کے اعمال کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ پہلے بتایا جا چکا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا، وہ بھی ایمان کا. تو جتنے بھی اعمال کا یہاں ذکر گزرا ہے ان سب اعمال کو آپ پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کتنے شوق سے کرتے ہیں اور برائی سے کتنی نفرت سے دور بھاگتے ہیں. ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے، انجیل عبرانی زبان میں ہے، تورات اور زبور کن زبانوں میں ہے. پہلی بات یہ کہ اس سوال کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی انفارمیشن کی خاطر اگر آپ کو تجسس ہوا ہی ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ انجیل کی اصلی زبان عبرانی نہیں تھی، انجیل کی اصلی زبان سریانی تھی. عبرانی اور دیگر بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور مجھے کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا گلوب دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں جتنے ترجمے اس کو مختلف کلر سے ظاہر کیا گیا تھا اس پر، اور وہ کیمبرج یونیورسٹی کے مین انٹرنس کے ساتھ ہی وہ گلوب رکھا ہوا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکولر ہونے کے باوجود ان کو اپنے مشن سے کتنا تعلق ہے. اس سے ان کے علم کی پہچان ہے کہ ہماری انجیل کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تورات کی جو زبان تھی وہ عبرانی ہے، اور اب تک جیوز کی زبان جو ہے اپنی ریلیجس لینگویج وہ ہیبرو کو ہی سمجھتے ہیں، عبرانی یا ہیبرو. اور زبور جو ہے اس کی اصل زبان کا معلوم نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی ہمز ہیں اور 114 حمد پر مشتمل ہے ہمز. اور یہ کون سے ہمز ہے؟ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور میدانوں میں سے گزرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ پرندے اور وہ پہاڑ اور چیز سمٹ آتی تھی. تو یہ جو زبور ہے یہ کسی ایک کتاب کا نام نہیں بلکہ وہ بہت ساری پوئمز ہیں یا حمد، آپ اس کو ہمز کہہ سکتے ہیں. اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے. دوسرے ہم لوگ آج کل علم بھی حاصل کریں، لیکن یہی علم یا نصیحت ہم دوسروں کو کرتے ہیں جو نہیں جانتے تو وہ کبھی برا مانتے ہیں. نصیحت کب اور کیسے کرنی چاہیے کہ لوگ برا نہ مانیں؟ آپ دیکھیں کہ نصیحت کرنا جو ہے یا ایک تبلیغ کرنا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا تعلق ہوتا ہے. یعنی لوگ بیمار ہیں، گناہوں سے بیمار ہوئے ہوئے ہیں یا غلط کام کر کے پریشان ہیں. اب آپ کیا ہیں؟ آپ ان کے معالج ہیں. تو معالج کو علاج کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہر شخص اٹھ کے آپریشن شروع کر دے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کو فائدے کی بجائے نقصان ہی کرے گا. تو اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ پہلے اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں. اور ابھی جیسے پہلے دن میں نے الہدا کی بچیوں کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ جب تک پڑھ رہے ہیں صرف آپ کا عمل ہی تبلیغ کے لیے کافی ہے. یہ اگلی سٹیج آئے گی کہ جب آپ زبان بھی کھولیں گے. ہاں اگر کوئی آپ کو پوچھے کچھ تو جو آپ جانتے ہو اتنا بتا دیں، لیکن ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور آپ یہ جتانے کے لیے کہ جب آپ دین پڑھنے والے ہو گئے ہیں آپ دخل اندازی شروع کر دیں. اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں. بہترین طرز عمل مومن کا کیا ہے؟ جو شاید آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ حاضر ہے، لیکن اگر اس سے نہیں پوچھا جاتا تو وہ مستغنی ہے. اور جہاں مناسب موقع ہو وہاں کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے مرض کو پہلے سمجھتا ہے پھر اس کو دوا دیتا ہے. ہم بعض اوقات مسئلہ سمجھتے ہی نہیں کہ دوسرا شخص پوچھ کیا رہا ہے یا اس کا پرابلم کیا ہے،
اور اس کو ادھر ادھر کی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، ڈوز دینا، تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے تھا تو ریلیونٹ کوشچن، لیکن چونکہ اس لحاظ سے ریلیونٹ تھا کہ آپ جا کے دوسروں کے لیے ایک مصیبت نہ کھڑی کر دیں، تو اس لیے نصیحت کرنا یہاں ضروری تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.